استغفراللہ استغفراللہ۔ مسلمانوں تحقیق کے میدان میں آؤ، ہاں تحقیق کے میدان میں آؤ، علم کے میدان میں آؤ، اچھے اور صحیح کی تمیز کرو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرو تاکہ تم صحیح راستے پر آ سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور یہ دنیا کے لوگ برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر یہ کہ اللہ جس کے اوپر رحم فرمائے، جس کے اوپر رحم فرمائے، اور جو اختلاف سے بچ گیا یوں سمجھو اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہے، اور جو اختلاف میں گیا وہ سمجھو گیا کام سے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ سنو، یہ تو قرآن کی آیتیں تھی، ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو بدعت کی مذمت کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر مدینے والے کی مہر نہیں لگی ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ عمل باطل ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، جس نے کسی کو ہدایت کی بات کی طرف دعوت دی تو اسے اسی طرح اجر و ثواب ملے گا جس طرح اس پر عمل کرنے والے کو ملے گا۔ میں نے آپ کو ایک اچھی بات بتلائی، آپ نے عمل کرنا شروع کیا، جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ ولا ينقص منه شیئا، اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اور سنو، ومن دعا الی ضلالۃ، اور جس آدمی نے کسی کو گمراہی کی طرف بلایا، دلالت کی راہ بتلائی، کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ، تو اس کے اوپر بھی اتنے ہی گناہ ہے جتنا کرنے والے کو گناہ، جتنا کرنے والا گناہ پاتا ہے دعوت دینے والا بھی اس کے اوپر بھی اتنا ہی گناہ ہے، اور اس کے گناہ میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے دعوت دینا ہمارا فریضہ ضرور ہے، لیکن کس بات کی دعوت دینا ضروری ہے؟ تبلیغ کرنا ہماری ذمہ داری ضرور ہے، پر کس چیز کی تبلیغ کرنا ذمہ داری ہے؟ کس چیز کی؟ رب کے قرآن کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، قصے کہانیاں نہیں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ایک بزرگ کو مرنا ہوا تو ایک بزرگ کے پاس آئے، کہنے لگے میں مرنا چاہتا ہوں، کہا جا کے ادھر ہی مر لے۔ وہ جا کے وضو بنا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے مر گیا۔ جب مر گیا تو کہا اب اس کو دفنا دیں۔ گئے دفنانے کے لیے، قبر میں جیسے ہی رکھا سوچا آخری وقت ہے ذرا چہرہ دیکھ لیں، جب چہرہ کھولا تو ٹک سے اس نے آنکھیں کھول دی۔ یہ تبلیغ ہے، یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے۔ ایک بزرگ تھے سید رفاعی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس آئے 555 ہجری کے اندر، اور کہا پہلے میری روح آتی تھی آپ کے چوکھٹ کو چومنے کے لیے۔ یہ بھی بدعت ہے نا، چوکھٹوں کو چومنا، مزاروں اور قبروں کی چوکھٹوں کو چومنا سنت ہے۔ یہ کتنے بڑے بدعت ہیں، اور اپنے آپ کو علامہ فلانا، شیخ العالم فلانی، شیخ الحدیث، پتہ نہیں کیا کیا لوگ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں پہلے روح آتی تھی چومنے، جب روح یہاں آتی تھی تو کیا وہ مردہ ہو جاتا تھا وہ رفاعی وہاں پہ مصر میں؟ روح ایک ہی ہوتی ہے، یا تو یہاں رہے یا تو وہاں رہے۔ آپ کی روح یا تو یہاں رہے یا تو انڈیا پاکستان میں رہے، کہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ اپنی بیویوں کو جان کہہ دیتے ہیں، تو وہ جان نہیں ہوتی۔ اگر جان لینے کی بات آ جائے تو کہیں گے لے لو وہ جان، یہ میری جان رہنے دو، ہے کہ نہیں؟ روح ایک ہی ہوتی ہے۔ تو کہتے پہلے روح آتی تھی، اے آقا اب آج میں آیا ہوں، اپنا دست مبارک نکالیے، میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے قبر پھاڑ کے ہاتھ نکالا، 90 لاکھ لوگوں نے دیکھا، 90,000 یا 90 لاکھ لوگوں نے دیکھا، اور انہوں نے سید رفاعی نے بوسہ دیا۔ یہ تبلیغ ہے، یہ دعوت ہے؟ یہ دعوت نہیں، دعوت وہ قال اللہ قال الرسول، جو اللہ نے فرمایا، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے یارو برا نہ لگے، میرے بھائیوں برا نہ لگے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پتھر پہ لکھی ہوئی نصیحتوں کو پڑھ کر عمل کر لو۔ پتھر گندا ہے، میلا ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اسلوب پھلانا ہے، ڈھکانا ہے۔ میں کہتا ہوں چلو کوئی بات نہیں، بات تو صحیح ہے، ہاں بات صحیح ہے پر اسلوب غلط، اور مارو اسلوب کو گولی۔ بات تو لے لو اللہ کے بندو، بات تو صحیح ہے تو اسے قبول کرنے میں کیا؟ آپ کی آخرت بھی ہم بنا رہے ہیں۔ ڈاکٹر علاج کرنے والا کبھی اس کا انجیکشن ہلکا ہوتا ہے، کبھی تیز ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ کاٹ دیتا ہے، کبھی کم کاٹ دیتا ہے۔ کاٹ کو مت دیکھو، آپ شفا پا گئے، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ۔
یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، جنت، آپ کو جنت کی راہیں مل گئی، اس سے بڑی دولت اور کیا ہے؟ کہنے والا کیسا بھی بد زبان یا جو ہے کیا کہتے ہیں اسلوب کا اچھا کیوں نہ. بہرحال الحمدللہ اتنا بھی اسلوب گندا نہیں ہے جتنا میں نے بیان کیا ہے. کہنے والوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا جبکہ وہ سراپا اخلاق تھے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں اخلاق کی بلندیاں عطا فرمائی تھی ان کے بھی بارے میں کہا محمد یسب آلہتنا، محمد ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گالی بکتے تھے. لیکن کہنے والے جب دل مریض ہو، ملیریا کا جو مریض ہوتا نا، ملیریا کا، اسے کوئی ذائقہ اچھا نہیں لگتا، اسے کوئی ذائقہ، کوئی مزہ کھانے کا ٹیسٹ نہیں لگتا، جو ملیریا کا مریض ہوتا ہے. ایسے ہی جو شرک و بدعت کے مریض ہوتے ہیں انہیں تم کندھوں پہ بٹھا کے لے کے چلو تب بھی تم گندے رہو گے، برے رہو گے. جو ملیریا ہے ان کے اندر شرک و بدعت کا ملیریا، انہیں اچھا نہیں لگے گا، انہیں گندی چیزیں اچھی لگیں گی. جیسے مچھر کو آب زمزم کے پاس لاؤ نہیں بیٹھے گا، گندی نالی میں جا کے بیٹھے گا، اسے وہاں اچھا لگے. تو یہ مچھر ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. کہنے تو اس لیے دعوت دینے سے پہلے وہ دعوت ہے کیا، پیغام ہے کیا، میسج کیا ہے، اس کو سوچ سمجھ کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ کہیں بدعت کی طرف تم بلاؤ گے تو یاد رکھو جو آدمی اس بدعت کے اوپر عمل کرے گا وہ آدمی تو گنہگار ہوگا ہی، تمہیں بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، تمہیں بھی اتنا ہی گناہ ملے گا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اے میری امت کے لوگوں میں تمہیں اللہ کے تقوی اور سمع و طاعت یعنی اطاعت و فرمانبرداری کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ غلام ہی تمہارا امیر کیوں نہ مقرر کر دیا جائے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ میرے بعد جو تم میں کوئی زندہ رہے گا امت میں بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اے میری امت کے لوگوں جب دیکھو کہ دنیا مختلف ہو گئی ہے تو کیا کرو، علیکم بسنتی، سنتوں کو لازم پکڑ لو، میری حدیثوں سے چمٹ جاؤ، میری باتوں سے چمٹ جاؤ. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین جو صحابہ ہیں ان کی سنتوں سے چمٹ جاؤ. عضو علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں کے آخری داڑھوں سے اس کو پکڑ لو، پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ، چھوڑو نہیں. کوئی کچھ بھی کہے، گالی دے، گلوچ دے، لات مارے، مارتے رہو، ہم یہ نہیں چھوڑیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحابہ کی سنت ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سنو نئی چیزوں کے پیدا کرنے سے، نئی چیزوں کے پیدا کرنے سے بچتے رہنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ ہمیں ان تمام سب چیزوں سے منع فرمایا ہے. اب آئیں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہم سنتے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، میری امت کے لوگوں جب آخری زمانہ آئے گا تو اس میں دجال پیدا ہوں گے اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے. یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا، ایسی حدیثیں لالا کے تم کو بیان کریں گے جن کو تم نے نہیں سنا ہوگا، ولا آباؤکم، نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا. فإیاکم وإیاہم، تو اے میری امت کے لوگوں تم بھی تو ان سے بچنا، ان سے خبردار رہنا اور دیکھنا یہ کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں اور تمہیں گمراہ نہ کر دیں. ایسی حدیثیں بیان کریں گے، کیسی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا. اس حدیث پاک کو لے کر بعض بدعتی علماء حق کو تانا دیتے ہیں، ہاں یہ کہاں کی حدیثیں لا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا تو ایسا کبھی نہیں سنے تھے. ہمارے باپ دادا، آج دیکھو ہندوستان میں، پاکستان میں کتنی مسجدیں ہیں، 100 برس، 200 برس، 500 برس کی. ان مسجدوں کے اندر یہ عمل تو نہیں ہوتا تھا، ہمارے باپ دادا تو نہیں کرتے تھے. یہ نئے مولوی نئے فتوے لاتے ہیں اس حدیث کو پیش کر کے لوگوں کو جبکہ یہ حدیث پاک باپ دادا ہمارے پڑ دادا، لکڑ دادا، چکڑ دادا سن 200 ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہیں. اللہ کے رسول کے زمانے سے صحابہ نے لکھا، صحابہ کے بعد تابعین نے لکھا، محدثین نے لکھا. بخاری مسلم آج کی ہے، بولو یارو، بخاری مسلم آج کی ہے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی آج کی کتابیں. ہم جو حدیثیں بیان کرتے ہیں اب انہی کتابوں سے بیان کرتے ہیں، اپنے باپ داداؤں کی باتیں نہیں لاتے. اب جو اس میں نہیں ہے حدیثوں میں تو نیا کون ہوا، پرانا کون ہوا؟ ہم تو وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے سنی.
لیکن یہ جو حدیثیں بیان کرتے ہیں نہ بخاری نے سنی، نہ مسلم نے سنی، نہ ابو بکر نے سنی اور نہ عمر نے سنی، نہ نبی نے کہی. اور کیا کہا اللہ کے نبی کے شان میں غلو کیا. اور کیا کہا اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا. وکل الخلائق من نوری، اور تمام مخلوقات کو میرے نور سے پیدا کیا. وانا من نور اللہ، اور میں اللہ کے نور سے بنایا گیا. ہم نے کہا بھیا یہ حدیث کہاں ہے؟ کہنے لگے یہ حدیث ہمارے باپ داداؤں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، باپ داداؤں سے آ رہی ہے، کس نے بیان کی؟ بخاری نے بیان کی، مسلم نے بیان کی، کس محدث نے بیان کی؟ ہمارے باپ داداؤں نے تو یہ حدیث نہیں سنی تھی، تم کہاں سے بیان کر رہے ہو؟ تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آج اپنی باتیں گڑھ گڑھ کر کے اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت. ہم نے کہا کہاں ہے؟ یہ تو حدیث اللہ کے نبی نے بیان ہی نہیں کی، گڑھی ہوئی موضوع روایتیں تم لا کے بیان کرو. اس طرح سے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس لیے آپ لوگ ہوشیار رہو، خبردار رہو. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی کی احادیث میں صحیحہ میں موجود نہیں، قرآن میں موجود نہیں، ایسی ایسی روایتیں لا کر کے امت کو گمراہ کریں گے اور امت کو بیان کریں گے کہ امت حیران و شزدر رہ جائے گی. ایسے لوگ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے. اے امت کے لوگوں، ایسے لوگوں سے بچتے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ گمراہ ہوں گے، ایسے لوگوں کے جال میں نہ آنا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث تھیں بدعت کے تعلق سے. صحابہ کرام بدعت سے کتنی نفرت کرتے تھے سنو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان علامہ ابن سعد نے اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب خلافت کی بیعت لی حضرت ابو بکر صدیق نے تو سب سے پہلے کیا خطبہ دیا؟ کہا لوگو میں متبع سنت ہوں. میں کون ہوں؟ ذرا آ کے لوگ اپنے آپ کو پیش تو کریں کہ میں متبع سنت ہوں. کہیں آج آپ اپنے مولویوں سے بھی درخواست کرو کہ مولانا آپ متبع سنت ہیں. وہ کہیں ہاں، تو ایمان سے شروع کرو، ایمان سے شروع کرو امتحان لینا مولوی کا. اگر وہیں ڈل ہے تو معاملہ خلاص، تو ختم، پھر وہ متبع سنت نہیں. یہ نہیں آمین رفع دین نہیں، آمین رفع دین بات کی بات ہے. پہلے ایمان سے شروع کرو، عقیدے سے شروع کرو. ہاں، حضرت ابو بکر خلیفۃ المسلمین ہیں، کھڑے ہوئے حمد و صلات کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو میں متبع سنت ہوں. میں کون ہوں؟ اللہ. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ جب تم سے کوئی کہے تم کون ہو تو کہہ دو الحمدللہ میں مومن ہوں، مشرک نہیں ہوں. میں مومن ہوں، مشرک. ہاں، کان کھڑے کر دیتے ہیں. یہ کون سی بات رہی؟ مومن ہوں، مشرک نہیں ہوں. ہاں، اس لیے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. بہت سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی مشرک ہوتے ہیں. تو ان سے کہو میں مومن ہوں، مشرک نہیں ہوں، تب وہاں معاملہ صاف ہوگا. ورنہ مومن تو سارے سب مومن. یہ شیعہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو مومنین ہی کہتے ہیں. یہ مسلمان کہنا گوارا نہیں کرتے کہ ہم مومن ہیں، لیکن مشرک ہے کہ نہیں. اس لیے ابو بکر کا خطبہ سنو. کہتے ہیں لوگوں میں متبع سنت ہوں، بدعتی نہیں ہوں. اللہ اکبر. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت سارے متبع سنت کا دعویٰ کرنے والے بھی بدعت میں بولو ملوث ہوتے ہیں. دو چار سنتیں ٹائٹل کے طور پہ لگا لی، باقی اندر گھوٹالے کا مال رکھ لیا. سب بدعت، عقیدے عمل سب بدعت. تو ابو بکر صدیق نے کہا لوگو میں متبع سنت ہوں، میں بدعتی نہیں ہوں، لہذا اگر درست کروں تو میری مدد کرو، اور اگر سنت سے انحراف کروں تو میری اصلاح کرو. میری اور ہر عالم کا، ہر داعی اور ہر مبلغ کا، ہر مسلمان کا یہی شیوا ہونا چاہیے، یہی ضمیر ہونا چاہیے، یہی عقیدہ ہونا چاہیے. اے لوگو ہمیں سنت کی راہ بتلاؤ. اے لوگو، اے علماء حضرات ہمیں نبی کا طریقہ بتلاؤ. ہمیں اپنی باتیں اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمیں بتا دو، ہماری اصلاح کر دو، ہماری بھی اصلاح کرو، ہم آپ کی اصلاح کریں. المؤمن مرآۃ المؤمن. مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آپ ہمارے اندر کوئی غلطی دیکھو، گریبان پکڑ کر کے سمجھاؤ، بتلاؤ. اگر یہ سمجھتے ہو یہ میرا بھائی ہے تو، اور اگر ہم آپ کے اندر کوئی غلطی دیکھیں تو ہم آپ کو سمجھائیں کہ بھائی یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا، ایسا کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے. یہ ہمارا ایک دوسرے کا فرض ہونا چاہیے. اور یہی فریضہ جب تک تھا امت کے اندر امن اور سکون رہا. لیکن جہاں تعصب پیدا ہو گئے وہاں امت گئی، ختم ہو گئی.
اس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اصحاب الرائے سے بچو۔ اصحاب الرائے کون ہیں؟ یہ بدعتی، جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور لوگوں کو سکھاتے کیا ہیں؟ بتاؤں لوگوں کو کیا سکھلاتے ہیں؟ کہتے ہیں دلیل کون مانگتا ہے؟ دلیل وہ مانگتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے۔ واللہ ولعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ جھوٹوں پر لعنت فرمائے، بولو آمین۔ ہمارے ہندوستان کا ایک بہت بڑا سید برادری کا آدمی، اپنے آپ کو ہاشمی لکھتا تھا، اس کی کیسٹ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا دلیل وہ مانگتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے۔ کہا ثبوت؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور پیدا فرمایا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے دلیل مانگی، اے اللہ سجدہ تو تیرے لیے جائز ہے، آدم کے لیے سجدہ کرنے کی دلیل چاہیے۔ جب اس نے دلیل مانگی تو ذلیل ہو گیا۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، نعرے رسالت۔ اب وہاں شیطان کھودتا ہے، دلیل دے، دلیل یہ ہیں وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، یہ لوگ ہیں متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑھ کر گمراہ۔ دیکھیں قرآن سے دلیل دے رہا ہے، اب امت نعرہ لگا رہی ہے پیچھے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جو دلیل مانگتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ ذلیل ہوتا ہے۔ فرشتوں نے دلیل نہ مانگی، ملائکہ کہلائے گئے، قدوسیت کے مقام پہ فائز ہوئے، پاک اور صاف ہو گئے۔ ابلیس نے دلیل مانگی، ذلیل ہو گیا۔ آج بھی اگر کوئی بات تم کہتے ہو، اگر کوئی دلیل مانگے، سمجھ لو یہ ذلیلوں کی ٹولی ہے۔ دلیل مانگے تو سمجھ لو یہ ذلیلوں کی ٹولی ہے، یہ شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، یہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں۔ اب بتاؤ اس کا کیا جواب دو گے؟ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہو، اس شبہے کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ توڑ۔ میں نے اپنے اس تقریر میں شروع میں ہی ایک دلیل دی ہے، اگر کسی کو یاد ہوگی تو کہو کہ اے بدزبان مولوی، تیری اس بکواس سے نعوذ باللہ اللہ بھی ذلیل ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل دو اگر سچے ہو۔ اللہ دلیل مانگتا ہے تو نعوذ باللہ تیری اس بکواس سے اللہ بھی ذلیل ہے۔ اگر تو یہ کلیہ قاعدہ بیان کر رہا ہے کہ ہر دلیل مانگنے والا ذلیل ہوتا ہے، تو اللہ کفار و مشرکین سے ان ہی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ ود، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ لات، یہ عزہ، یہ منات، یہ تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ اللہ کیا اللہ بھی؟ استغفر اللہ، اس کی اس بکواس سے اللہ کی ذات قدوسیت پر یہ بتاؤ ضرب پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ لیکن بدعتی ہوتا ہے، ابھی میں بتاؤں گا، آگے بڑھو۔ خیر، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اہل الرائے، یہ رائے والے ہیں، رائے، ہاں اگر یہ ہو گیا تو، اگر وہ ہو گیا تو، بس سنت کی بات کر، رائے پائے کی کیا لا رہا ہے بیچ میں؟ رائے بات کی بات ہے، پہلے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بات کر۔ کیونکہ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں اہل الرائے سے بچو۔ کیونکہ یہ سنتوں کے دشمن ہیں، ان سے حدیثیں نہ یاد ہو سکیں تو انہوں نے اپنی منمانی کہنا شروع کر دی۔ جس کے دامن میں حدیث نہیں، قرآن نہیں، تو کیا کرے گا؟ وہ بکواس کرے گا، اور کیا کرے گا؟ منمانی کرے گا۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ اٹھاؤ سنن دارمی کے اندر یہ روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں؟ اتبعوا ولا تبتدعوا، اے نبی کی امت کے لوگوں، اللہ کے نبی کی اتباع کرو، بدعت نہ کرو، فقد کفیتم، اس لیے کہ سنت ہی تمہارے لیے کافی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس لیے بدعتوں کے پیچھے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اپنا عقیدہ اور منہج تھا، جو آپ کو ہم بتلا رہے ہیں۔ تابعین، تابعین کیوں لے لو، صحابہ کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے۔
ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک شخص کے پاس ایک خط لکھا اور لکھا اما بعد، میں تمہیں اللہ کے تقوی اور اس کے معاملے میں اعتدال کی راہ اپنانے، اس کے رسول کی سنت کی اتباع کرنے اور آپ کی سنت کے بعد جو کچھ بدعتیوں نے ایجاد کر رکھا ہے اسے چھوڑ دینے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ تابعی تھے۔ اسی طرح سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کا سہارا لے کر لوگوں نے مذہب بنایا اور شرک و بدعت کے وہ کام کرتے ہیں، علامہ والحفیظ کے اگر امام شافعی ہوتے تو جوتا مارتے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا، جوتا مار مار کر کے ان کو درست کرتے۔ اے میری طرف نسبت کرنے والوں، میں نے تو یہ بدعت نہیں ایجاد کری، نہیں میں نے تمہیں ان بدعت کے معاملے پہ ہم نے تمہیں حکم دیا کرنے کے لیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اہل کلام یعنی اہل بدعت کی ایک قسم ہے اہل کلام، ان کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ کھجور کی شاخ سے ان کی پٹائی کرو۔ امام شافعی کہتے ہیں بدعتیوں کی کھجور کی شاخ سے پٹائی کرو، انہیں اونٹ پر سوار کر کے علاقوں اور قبیلوں میں گھمایا جائے اور اعلان کیا جائے کہ یہ وہ بدعتی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کو چھوڑ کر علم کلام سے جڑا ہوا ہے۔ امام مالک، جن کی طرف لوگ نسبت کر کے مالکیہ کہتے ہیں، امام مالک فرماتے ہیں کہ جس نے دین اسلام میں کوئی بدعت اچھی سمجھ کر پیدا کری، ایجاد کی، تو گویا اس نے یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ صحیح بات ہے، یہ جو اچھی بات تھی، جو جنت میں لے جانے والی تھی، اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی کہ نہیں بتلا دی؟ بولو۔ جو باتیں جہنم میں پہنچانے والی تھی، ہمارے نبی نے ہمیں بتلائی کہ نہیں بتلائی؟ اب اگر کوئی شخص کوئی اچھی چیز سمجھ کر کے دین میں لاتا ہے، یہ بھی کر لو، تو نعوذ باللہ رسالت کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ گویا نبی کو معلوم نہیں تھا، اس کو معلوم ہو گیا۔ اب نبی سے بھی بڑھ کر کے جانکار کوئی پیدا ہوا ہے؟ بولو۔ ہم تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ اپنے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ سنو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہ تھی، حضرت امام مالک فرماتے ہیں وہ آج دین بن سکتی نہیں بن سکتی۔ جو چیز نبی کے زمانے میں دین نہ تھی وہ آج دین۔ امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، فرماتے ہیں کہ سنت کے اصول ہمارے نزدیک صحابہ کرام کے عقیدہ و منہج کو لازم پکڑنا ہے اور بدعات سے پرہیز کرنا ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔